जितना जितना साइंस आज ब्लैक होल्स के बारे में नई नई मालूमात हासिल कर रही है, इतना मेरा यकीन मजबूत होता जा रहा है कि सिदरतुल मुंतहा यानी कायनात की वो आखिरी हद जहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, शायद दरअसल एक बहुत बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल ही था। और यही वो पुरअसरार इल्ज़ाम हैं जो एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने का रास्ता बन सकते हैं। कुरान पाक की सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अल्लाह है जिसने 7 आसमान तय दर तय बनाए। ज़रा इस सूरत के नाम पर गौर कीजिए। मुल्क यानी बादशाह, सातों आसमानों का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला खुद इंसान को 7 आसमानों के बारे में बता रहे हैं और ये भी इशारा दे रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता मौजूद है, तो इसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं हम उसके बनाए हुए निज़ाम में गौर व फिक्र करें, उसकी कुदरत को समझने की कोशिश करें। लेकिन इंसान चूँकि महदूद अक्ल रखता है, इसलिए वो अपनी समझ के मुताबिक ही किसी नतीजे तक पहुँच सकता है। और ब्लैक होल भी कायनात की ऐसी ही एक पुरअसरार हकीकत है जिसका राज आज तक मुकम्मल तौर पर कोई नहीं जान सका। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की बदौलत हम इतना ज़रूर जानते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे है। जब कोई बहुत बड़ा दियोकामत सितारा अपनी तबई उम्र पूरी करने के बाद एक ज़बरदस्त सुपरनोवा धमाके से फटता है, तो उसकी इंतहाई ताकतवर ग्रेविटी एटम्स को इस कदर दबा देती है कि उनके दरमियान मौजूद खला तकरीबन ख़त्म हो जाता है, यानी तकरीबन 99.9% तक। इस अमल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में दबकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं, और अगर वो सितारा इससे भी ज़्यादा बड़ा हो तो सुकड़ते सुकड़ते एक नहायत छोटे नुक्ते में तब्दील हो जाता है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्लैक होल कायनात के ताने बाने में मौजूद एक ऐसा पुरअसरार सुराख है जिसके अंदर क्या है आज तक कोई यकीन से नहीं जानता। अगर कोई चीज़ इसके करीब जाने की कोशिश करे तो ये अपनी शदीद ग्रेविटी से इसे लपेट कर अपने अंदर खींच लेता है, चाहे वो कोई सियारा हो या फिर कोई एक बहुत बड़ा सूरज ही क्यों ना हो। इनकी कशिश शकल इतनी ज़्यादा होती है कि अगर रोशनी भी इनके करीब आ जाए तो वो भी इससे नहीं बच सकती, बल्कि ब्लैक होल इससे भी अपने अंदर जज़ब कर लेता है। यही वजह है कि हमें ये हमेशा यानी ब्लैक नज़र आते हैं। अब इस बात को अच्छी तरह याद रखें कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इस कदर ताकतवर होती है कि पूरी कहकशाएं इनके गिर्द गर्दिश करती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज़ में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसे सजिटेरियस ए कहा जाता है। अब ज़रा तसव्वुर करें इस ब्लैक होल की ग्रेविटी कितनी ताकतवर होगी, जो खरबों सितारों और उनके सियारों को अपनी कशिश के ज़रिए अपने गिर्द घुमा रही है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा सूरज अपनी ग्रेविटी की वजह से ज़मीन समेत पूरे सोलर सिस्टम को अपने गिर्द गर्दिश करने पर मजबूर किए हुए हैं। सजिटेरियस ए ज़मीन से तकरीबन 26,000 नूरी साल के फासले पर मौजूद है, जबकि इसका मास हमारे सूरज से तकरीबन 40 लाख गुना ज़्यादा है। और सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए इतना जान लीजिए कि हमारी एक सूरज के अंदर तकरीबन 14 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। आज बहुत से माहिरीन फल्कियत इस इम्कान पर गौर कर रहे हैं कि शायद हम और हमारी पूरी कायनात किसी बहुत बड़े ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो। इस साइंसी नज़रिए को ब्लैक होल का समोलॉजी कहा जाता है। ये सिर्फ एक तस्वुर नहीं बल्कि एक साइंसी नज़रिया है और काफ़ी हद तक समझ भी आता है, बस फ़र्क सिर्फ समझने का है। यानी साइंस जो बात कहती है और अल्लाह के कलाम से जो मतलब समझ आता है, दोनों में बहुत सी बातें एक जैसी लगती हैं, फ़र्क सिर्फ इंसान के समझने का है। अब इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। साइंस के मुताबिक हमारी ये कायनात तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक बहुत बड़े फैलाव से वजूद में आई, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कायनात शुरू में एक इंतहाई छोटे, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा घने नुक्ते में मौजूद थी। फिर अचानक वो फैलना शुरू हुई और इसी से पूरी कायनात वजूद में आई। अब ज़रा ब्लैक होल को देखें। जब भी कोई चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाती है तो वो सुकड़ते सुकड़ते एक इंतहाई घने नुक्ते तक पहुंच जाती है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। आज कुछ सीनियर साइंसदान ये मानते हैं कि जैसे एक कायनात के बाद दूसरी कायनात हो सकती है, जिसे कुरान दूसरे, तीसरे और इसी तरह 7 आसमानों के नाम से बयान करता है। मेरी अकल के मुताबिक जब ऊपर के 6 आसमान बन चुके होंगे और हमारे पहले आसमान के बनने का वक़्त आया होगा, तो दूसरे आसमान में मौजूद कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल या फिर हायर डिमेंशनल यूनिवर्स का कोई बहुत बड़ा सितारा ब्लैक होल बन चुका होगा। फिर इसी से दूसरे आसमान के ब्लैक होल से सारा मैटर एक नई जगह यानी हमारे पहले आसमान के अंदर पहुंचा होगा और इसी से हमारी कायनात की शुरुआत हुई होगी। यानी जब दूसरे आसमान के अंदर मौजूद वो ब्लैक होल हमारे पहले आसमान में फटना शुरू हुआ, तो हमारे लिए वही वाकया बिग बैंग बन गया। सादा लफ्ज़ों में दूसरे आसमान का मैटर जब एक ब्लैक होल के ज़रिए हमारे पहले आसमान में दाखिल हुआ, तो वही हमारे लिए बिग बैंग साबित हुआ।
اب ایک اور دلچسپ بات دیکھیں، ہم اپنی کائنات کی ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتے جسے ابزرویبل یونیورس کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی چیز بلیک ہول کے اندر ہو تو وہ بھی اس کے ایونٹ ہورائزن سے باہر نہیں دیکھ سکتی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی ریاضی بناوٹ ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات جانتے ہیں کیا ہے؟ جب سائنسدانوں نے پوری قابل مشاہدہ کائنات یعنی تمام کہکشاؤں، ستاروں اور موجودہ مادے کو مجموعی وزن کا اندازہ لگایا تو انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اتنی بڑی مقدار کے مادے کو بلیک ہول بننے کے لیے کتنے بڑے حجم کی ضرورت ہوگی۔ جو جواب سامنے آیا وہ واقعی حیران کر دینے والا تھا۔ ان کے مطابق اس کے لیے تقریباً اتنے ہی بڑے حجم کی ضرورت ہے جتنی بڑی ہماری موجودہ کائنات خود ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات کا حجم اور اس میں موجود مادے کی مقدار بلیک ہول کی انہی شرائط سے مطابقت رکھتی ہو؟ اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ کو ایک ایسی جگہ تک لے جایا گیا جو تمام مخلوقات کی آخری حد تھی۔ اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، یعنی وہ حد جہاں سے آگے نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ جن اور نہ ہی انسان۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں یہاں سے ایک دانے کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اگر اس بات کو بلیک ہول کے تصور کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ خیال سامنے آتا ہے کہ پہلے گزرنے والے راستے اتنے طاقتور نہیں تھے، لیکن ساتویں آسمان پر موجود یہ آخری حد شاید اسی لیے سدرۃ المنتہا کہلائی جاتی ہے، سب سے طاقتور حد تھی جہاں سے آگے بڑھنا کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہ تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس حد سے آگے بڑھنے پر میرے پر جل جائیں گے تو کیا اس زمانے کے لوگ ان الفاظ کی وہ تشریح سمجھ سکتے تھے جو آج بلیک ہول پر ہونے والی جدید تحقیق کے بعد ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سائنس اور اسلام اس معاملے میں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، فرق صرف سمجھنے اور بیان کرنے کے انداز کا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ سفر معراج 7 آسمانوں کے درمیان گزرنے والے راستوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ سدرۃ المنتہا کو ان سب میں آخری اور سب سے طاقتور حد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور آخر میں ایک دلچسپ بات پر بھی غور کیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کو سمجھانے کے لیے بیری کے درخت کی مثال دی گئی، اور ان کے مطابق اگر بیری کے درخت کی ساخت اور بلیک ہول کی شکل کو دیکھا جائے تو دونوں میں ایک مشابہت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی بالکل ایک فنل کی طرح، اوپر سے انتہائی چوڑا اور نیچے جا کر نہایت تنگ۔ آخر کیا یہ سب بھی صرف اتفاق ہو سکتا ہے؟ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری یہ پوری کائنات یعنی یہی پہلا آسمان جس میں ہم رہتے ہیں شاید ایک بہت بڑے بلیک ہول کے اندر موجود ہے۔ لیکن سفر معراج ہمیں مختلف حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان مختلف دروازوں کو عبور کرنے کے بعد آتے ہیں، نہ کہ ہر آسمان کے اندر الگ یونیورس موجود ہو۔ اسی لیے ممکن ہے کہ بلیک ہول دراصل ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے والا دروازہ یا راستہ ہو، اور ان سب میں سب سے عظیم، سب سے طاقتور اور سب سے محفوظ دروازہ سدرۃ المنتہا ہو، کیونکہ اسی دروازے کے آگے ایک نئی ڈائمنشن، ایک نئی کائنات اور عالم غیب کی وہ دنیا موجود ہے جہاں کسی بھی مخلوق کی رسائی ممکن نہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سائنس بھی بلیک ہول کی دوسری طرف موجود ایک دروازے کو وائٹ ہول کا نام دیتی ہے، یعنی وہ بھی یہ مانتی ہے کہ بلیک ہول کے پار ایک اور راستہ موجود ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ آج تک نہ کوئی اس کے اندر جا سکا اور نہ ہی اس کے قریب پہنچ کر اسے پار کر سکا، اس لیے آج تک کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر حقیقت میں کیا موجود ہے۔ اور یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، سدرۃ المنتہا یعنی انسانوں اور تمام مخلوقات کی آخری حد۔ سائنس کی دنیا کا سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی مادی چیز یا انفارمیشن روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر نہیں کر سکتی، لیکن بلیک ہول کا ایونٹ ہورائزن وہ آخری سرحد ہے جہاں روشنی بھی بے بس ہو جاتی ہے، یا تو وہ ہمیشہ کے لیے اندر چلی جاتی ہے یا پھر کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر موجود اس عظیم مقام کے آگے فرشتے بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جا سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اگر میں ایک چاول کے دانے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اسی ناقابل تصور طاقت، شدید ترین گریوٹی اور مخلوقات کی آخری حد کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔
اب ایک اور حیران کر دینے والی بات سنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑیں چھٹے آسمان سے 7ویں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ غور کریں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ جڑیں 2 آسمانوں کو آپس میں ملا رہی ہیں، جبکہ اس کی اصل ان سب سے اوپر موجود ہے۔ اگر صرف اس کی جڑیں ہی آسمانوں کے درمیان ہیں تو پھر اس کا اصل وجود کتنا عظیم ہوگا، اور اس کے اوپر موجود وہ جہاں کتنا وسیع ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ بتاتی ہے کہ جتنا زیادہ بڑا اور طاقتور بلیک ہول ہوگا، اس کے قریب وقت اتنا ہی سست رفتار ہو جائے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں مستقبل کے وہ مناظر دکھائے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت، جہنم اور لوگوں کو دیے جانے والے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے، حالانکہ وہ واقعات دنیا کے حساب سے ابھی مستقبل میں پیش آنے والے تھے۔ آخرکار حقیقت یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس اپنی عقل، ریاضی اور روشنی کی رفتار تک پہنچ کر رک جاتی، لیکن وہیں سے اللہ کے کلام اور عالم غیب کی وہ حقیقت شروع ہوتی ہے جس تک انسانی علم کی رسائی ممکن نہیں۔ کائنات کے ان عظیم رازوں پر غور کرنا انسان کو صرف حیرانی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس پوری کائنات کا حقیقی مالک، حاکم اور بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار انسان کو اپنی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور فرمایا کہ ان نشانیوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نشانیوں کو سمجھنے، ان پر غور کرنے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور دلچسپ اور حیران کر دینے والے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔